أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یأمر حکم دیتا ہے بالعدل عدل کا، والاحسان اور احسان کا، وایتاء اور دیتے رہنے کا، ذی القربیٰ رشتہ داروں کو، وینہا اور روکتا ہے عن الفحشاء بے حیائی سے، والمنکر اور برے کاموں سے، والبغی اور ظلم و زیادتی سے، یعظکم وہ نصیحت کرتا ہے تم کو، لعلکم تاکہ تم تذکرون نصیحت پکڑو۔ قرآن مجید عظیم الشان کی جامع ترین آیات میں سے ایک آیت ہے۔ اس کی جامعیت اور اس کی اہمیت کے پیش نظر اکثر علماء حضرات جمعہ کے خطبہ کے اندر اس آیت کو دہراتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی فضیلت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اس آیت کے اندر تمام بھلائیوں اور تمام برائیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہی وہ آیت بینہ ہے جس کو حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ نے سنا تو ان کے دل کے اندر ایمان راسخ ہو گیا۔ اس آیت کی جامعیت سے کفار تک کو اعتراف تھا۔ ابو طالب نے جس وقت اس آیت کو سنا تو انہوں نے بھی یہ تبصرہ کیا تھا کہ میرا بھتیجا مکارم اخلاق کی تعلیم دیتا ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ نیکیوں کے بھی خاندان ہوتے ہیں، اور سمجھانے والے نے بات سمجھائی کہ برائیوں کے بھی خاندان ہوتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ اگر آدمی ایک نیکی کرتا ہے تو وہ اور نیکیوں کے لیے دروازے کھولتی چلی جاتی ہے، اور نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی ایک گناہ کرتا ہے تو اور گناہوں کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں اور آدمی گناہوں میں دھنستا چلا جاتا ہے۔ تو 3 نیکیوں کا حکم دیا گیا، جو آدمی ان کو اختیار کرے گا تو انشاءاللہ اس کے لیے بہت ساری نیکیوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ اور جو آدمی آگے جن 3 گناہوں سے منع کیا گیا، اگر ان 3 گناہوں کا ارتکاب کرے گا تو گناہوں کی دلدل کے اندر وہ دھنستا چلا جائے گا۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یأمر حکم دیتا ہے بالعدل عدل کا۔ تو 3 جن باتوں کا حکم دیا گیا اس میں سے پہلی بات عدل ہے۔ عدل کے معنی انصاف کے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا مسلمانوں کو، اہل ایمان کو یہ حکم ہے کہ اپنا ہو یا پرایا ہو، مسلمان ہو یا کافر ہو، جو بھی ہو، اس کا جب تم نے فیصلہ کرنا ہے تو جانبداری کے ساتھ نہیں بلکہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے، عدل کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے۔ وہ لوگ کہ جو جانبداری کے ساتھ غلط فیصلے کرتے ہیں، جو قرآن و سنت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، ان کو فاسق بھی کہا گیا ہے، ان کو ظالم بھی کہا گیا ہے۔ تو عدل کے مطابق فیصلہ وہی فیصلہ ہوتا ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہوتا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کو اور کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے، اور 7 طرح کے لوگ اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے اندر ہوں گے۔ اس میں سے ایک امام عادل، عدل و انصاف کے ساتھ حکمرانی کرنے والا حکمران، قرآن و سنت کے مطابق حکمرانی کرنے والا، فیصلے کرنے والا حکمران، اس کو اللہ تعالیٰ کے عرش کا
سایہ نصیب ہوگا۔ وہ لوگ کہ جو دنیا کے اندر عدل کی بات کرتے ہیں، انصاف کی بات کرتے ہیں، جب فیصلے کرتے ہیں تو انصاف کے ساتھ فیصلے کرتے ہیں، اور گھر کے اندر فیصلے کرتے ہیں یا اسکول کے اندر فیصلے کرتے ہیں یا تنظیم کے اندر فیصلے کرتے ہوں، تو ان کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے کرنے والے ہیں، وہ آخرت کے دن محشر کے میدان میں اللہ کے عرش کے دائیں طرف نور کے ممبروں کے اوپر تشریف فرما ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس پہلی بات کو حکم دیا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ یہ امر حکم دیتا ہے بالعدل، عدل کا، تو عدل کرنے والوں کو، انصاف کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اور جو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتا۔ اور عدل کا ایک مطلب علماء نے اعتدال بھی بتلایا ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اعتدال کا حکم دیا، خود دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا معاملہ ہو یا خرچ کا معاملہ ہو، تو اعتدال میانہ روی کی تعلیم دی گئی ہے، افراط اور تفریط سے منع کیا گیا ہے۔ تو جب خرچ کا معاملہ بھی ہے تو فضول خرچی سے بھی روکا گیا ہے، بخل سے بھی روکا گیا ہے، بلکہ ان دونوں کے درمیان اعتدال کا راستہ اختیار کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل کا، والاحسان، اور احسان کا۔ دوسری بات جس کی اللہ رب العالمین نے ہمیں تعلیم دی، حکم دیا ہے، وہ احسان ہے۔ احسان کا مطلب ہے حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، خواہ والدین ہوں، دوست احباب ہوں، بھائی بہنیں ہوں، رشتہ دار ہوں، مسلمان ہوں، ان کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی گئی ہے۔ اور حسن سلوک کے اندر جو آخری درجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کرے، اپنے ظلم سے اس کو بچائے، اپنے شر سے اس کو بچائے۔ پھر اور درجات اس سے بڑھ کر کے ہوتے ہیں کہ اس کے ساتھ تعاون کیا جائے، اس کے ساتھ اچھا ملا جائے، اس کو بہترین رہنمائی کی جائے، اس کے ساتھ جس حد تک تعاون کر سکتا ہے تعاون کرے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک سے مراد یہ ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھا جائے، ان کے ساتھ گفتگو کی جائے، نرم انداز میں گفتگو کی جائے، ان کو وقت دیا جائے، بیمار ہوں عیادت کی جائے، ان کے لیے دوائیوں کا انتظام کیا جائے، ان کی جائز حاجات اور خواہشات کو پورا کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کا حکم دیا اس میں سے ایک عدل ہے اور اس میں سے ایک احسان ہے، اور احسان کا ایک مطلب حسن سلوک ہے، اور احسان کا ایک مطلب حق واجب سے زیادہ عمل کرنا، یہ بھی احسان ہے۔ اور اگر معاشرے کے اندر لوگ اس صفت کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں تو لوگوں کے دلوں کے اندر اپنائیت پیدا ہو جائے گی، محبتیں پیدا ہو جائیں گی، نفرتیں دور ہو جائیں گی۔ حق واجب سے زیادہ عمل کرنا مراد یہ کہ اگر ایک آدمی نے کسی مزدور کو کام کے اوپر رکھا ہوا ہے اور بات یہ ہوگی کہ اس کو دہاڑی کے 700 روپے دے گا، اب جس نے کام کے اوپر رکھا ہے اس کی طرف سے عدل یہ ہے کہ جب کام مکمل ہو جائے تو مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو 700 روپے دے دیے جائیں، لیکن اس کو 20 روپے زیادہ دے دیتا ہے، 30 روپے زیادہ دے دیتا ہے، بغیر طے کیے خوشی کے ساتھ 50 روپے زیادہ دے دیتا ہے، تو یہ جس نے کام کے اوپر لگایا یہ اس کی طرف سے احسان ہے۔ اس طرح کرنے سے مزدور کا دل خوش ہو جائے گا، اور دوسرے دن جب اس کو مزدوری کے لیے بلائے گا تو اوروں کے کاموں کو ہاں نہیں کرے گا، لیکن اس کے کام کے لیے پہلے ہاں کرے گا، یہ تو بڑا اچھا آدمی ہے، یہ تو حق سے بھی زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ اور مزدور بھی احسان کے اوپر عمل کر سکتا ہے۔ مزدور کی طرف سے احسان یہ ہے کہ اگر طے ہو گیا کہ اس نے 8 گھنٹے کی ڈیوٹی دینی ہے تو 8 گھنٹے کے بجائے 20-25 منٹ زیادہ لگا لے، مالک کا تھوڑا زیادہ فائدہ سوچ لے تو مالک کا دل بھی خوش ہو جائے گا۔ تو جو لوگ احسان کے اوپر عمل کرتے ہیں تو معاشرے کے اندر لوگوں کے دلوں کے اندر محبتیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، نفرتیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب غور کیجیے، ایک آدمی اگر کسی سے قرض لیتا ہے اس کو کہہ دیتا ہے کہ 1 اپریل کو میں واپس کر دوں گا، اللہ تعالیٰ نے پیسے برابر کر دیں تو 1 اپریل کا انتظار کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، پہلے دے دے، یہ اس کی طرف سے احسان ہو جائے گا، وہ آدمی خوش ہو جائے گا کہ بڑا ایماندار اور بڑا اچھا آدمی ہے۔ بہت سارے لوگ تو قرضہ لے کر کے اس کے اوپر جم بھی جاتے ہیں، واپس دے بھی سکتے ہیں اور دیتے نہیں، ایسے لوگوں کو ظالم کہا گیا ہے حدیث کی روح کے اندر۔ اور جس آدمی نے قرضہ دیا تھا اس کی طرف سے احسان یہ ہے کہ دوسرا آدمی اگر 1 اپریل کو پیسے برابر نہ کر سکا تو 5-6 دن مزید دیکھ لے، تھوڑا سا اور، بجائے اس کے کہ اس کے دروازے کے اوپر جا کر کے بیٹھ جائے اور کہے کہ پیسے نکالو، تھوڑا سا اس کو اور مہلت دے دے۔ بلکہ شریعت تو ہمیں یہ بھی بتلاتی ہے کہ یہ بھی نیکیوں میں سے عظیم نیکی ہے کہ اگر محسوس کرتے ہو کہ تمہارے پیسے فلاں نے دینے تھے، دے نہیں سکتا، غریب ہے، تو اس کو مہلت دے دو یا اس کو بالکل معاف کر دو، یہی پیسے اس کے اوپر صدقہ کر دو، تو یہ بڑے اجر کی بات ہے، یہ بڑے ثواب کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دیتا ہے اور اللہ رب العالمین احسان کا حکم دیتا ہے۔ تو احسان کے مطلب میں سے ایک حسن سلوک کرنا ہے اور ایک حق کے واجب سے زیادہ عطا کرنا ہے، اور احسان کے اندر
اندر ایک اخلاص عمل بھی ہے، حسن عبادت بھی ہے، اور عبادت کے اندر اخلاص اور عبادت کے اندر احسان یہ ہے کہ آدمی اس طرح نیکیاں کرے، ایسی عبادت کرے گویا کہ یہ آدمی اللہ رب العالمین کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت نہیں پیدا ہوتی تو کم از کم اتنی کیفیت تو پیدا ہونی چاہیے کہ رب کائنات پیار کے ساتھ اور محبت کے ساتھ مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ تو احسان یہ بھی ہے کہ انسان فرائض کے علاوہ نوافل کو بھی ادا کرنا شروع کر دے۔ تو ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ امرکم، حکم دیتا ہے تم کو بالعدل، عدل کا، اور والاحسان، اللہ رب العالمین تم کو حکم دیتا ہے احسان کا، وایتاء ہے، اور اللہ رب العالمین تم کو حکم دیتا ہے دیتے رہنے کا۔ ذی القربہ، رشتہ داروں کو ایک وہ اصول ہیں کہ جو ہمارے اصول ہیں کہ جو ہم سے تعلق رکھے گا ہم بھی تعلق رکھیں گے، جو ہمیں دے گا ہم بھی اس کو دیں گے، اور ایک اصول اور ضابطے وہ ہیں جو ہمیں شریعت نے سکھائے ہیں، اور جو ضابطے اور اصول ہمیں شریعت نے سکھائے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے 9 باتوں کو حکم دیا ہے، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو مجھ کو محروم رکھے میں اس کو عطا کروں، جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں۔ گویا کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کی تعلیم دی گئی ہے کہ وہ اگر بدی بھی کرتے ہیں، بائیکاٹ بھی کرتے ہیں، پھر بھی ان کے ساتھ تعلق رکھنے کی کوشش کی جائے۔ تو جس آدمی کی زکوٰۃ نکل سکتی ہو وہ اگر رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے گا تو اس کو دوہرا ثواب حاصل ہو جائے گا، ایک زکوٰۃ کے دینے کا ثواب حاصل ہو جائے گا اور ایک صلہ رحمی کرنے کا اجر و ثواب اس کو حاصل ہو جائے گا۔ وایتاء ذی القربیٰ، رشتہ داروں کو دیتے رہنے کا اللہ تعالیٰ تمہیں حکم کرتا ہے۔ وینہا، اور جن 3 باتوں سے روکا اللہ تعالیٰ نے اس میں سے ایک عن الفحشاء، بے حیائی کے کاموں سے، فحاشی اور عریانی کے کاموں سے، کہ شیطان کی یہ چاہت ہے کہ وہ انسانوں کو بے حیائی کے کاموں کے اندر وہ اختہ کرنا چاہتا ہے۔ تو آنکھ کے ذریعے سے بے پردگیوں کو نہ دیکھا جائے، غیر محرموں کو نہ دیکھا جائے۔ ایک حدیث کا یہ بھی مفہوم ہے کہ انسان کی آنکھ بھی زنا کرتی ہے، انسان کا کان بھی زنا کرتا ہے، اور انسان کی زبان بھی گناہ کرتی ہے، پھر شرمگاہ یا تو اس کی تصدیق کر دیتی ہے یا تکذیب کر دیتی ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ آنکھ کا زنا یہ ہے کہ آنکھ کے ذریعے سے نامحرم عورتوں کو دیکھا جائے، گندے ڈراموں کو دیکھا جائے، گندی فلموں کو دیکھا جائے، تو یہ آنکھ کا زنا ہوگا۔ اور کانوں کا زنا یہ ہے کہ کانوں کے ذریعے سے فحش باتوں کو سنا جائے، بے حیائی کی باتوں کو سنا جائے اور گندی باتوں کو سنا جائے، تو یہ کانوں کا زنا ہے۔ اور زبان کا زنا یہ ہوتا ہے کہ زبان کے ذریعے سے زنا کی باتوں کو کیا جائے، فحاشی کی باتوں کو کیا جائے، پھر شرمگاہ یا تو عملاً زنا کر کے اس کی تصدیق کر دیتی ہے یا نہ کر کے اس کی تکذیب کر دیتی ہے۔ تو غور کیجئے اس بات کی طرف کہ قرآن کے اندر زنا سے روکا نہیں گیا ہے، بلکہ غور کیجئے اللہ نے کیا ارشاد فرمایا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا۔ یہ نہیں ہے کہ زنا نہ کرو، مفہوم یہ کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ گویا کہ ایسے امور جو زنا تک پہنچانے والے ہیں، یہ بد نظری کرنا یا فحش ڈرامے وغیرہ دیکھنا، یہ غلط کام تک پہنچاتے ہیں، تو انہی سے منع کر دیا گیا تاکہ آخری عمل کی نوبت ہی نہ آئے۔ تو یہ بتلایا گیا کہ گندے کام کے قریب بھی نہ جاؤ۔ جس طرح ایک آدمی نالی سے دور دور ہو تو نالی کے اندر پاؤں نہیں آتا، لیکن جب نالی کے قریب قریب جائے گا تو پر پاؤں آنے کا خطرہ ہو جاتا ہے۔ تو پہلی بات کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے وہ بے حیائی کے کام ہے، اس لیے شریعت کی یہ تعلیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نوجوانوں کے پاس سے گزر رہے تھے تو آپ نے ان سے فرمایا کہ نوجوانوں کے گروہ تم شادیاں کرو، اگر شادی نہیں کر سکتے ہو تو پھر روزے رکھو۔ یہ روزہ بھی شہوت کو کنٹرول کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تو یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ بے حیائی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اس دور کے بڑے بڑے فتنوں کے اندر ایک نیٹ کا فتنہ بھی ہے کہ جس کے اندر گانے بھی ہوتے ہیں، فلمیں بھی ہوتے ہیں، گندے ڈرامے بھی ہوتے ہیں۔ تو نیٹ کے فتنوں سے انسان کو اگر کوئی چیز، اس کے اوپر بے حیائی دیکھنے سے اگر کوئی چیز انسان کو بچا سکتی ہے تو میرے اللہ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کا خوف، یہ اللہ کا خوف انسان کو لوگوں کے سامنے بھی نیک رکھتا ہے، اور تنہائی کے اندر بھی انسان کو گناہ کے کام سے کوئی چیز روک سکتی ہے تو میرے اللہ رب العالمین کا خوف ہے۔ اور جن باتوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، منع کیا ہے، اس میں سے منکر بھی ہے، اور شریعت میں ہر اس چیز کو کہ جس کو ناجائز قرار دیا گیا ہے اس کو منکر کہا جاتا ہے۔ جھوٹ ہو، غیبت ہو، جس کام کو شریعت نے ناجائز قرار دے دیا وہ برا کام ہے، وہ منکر کام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے اس میں سے باقی بھی ہے، ظلم و زیادتی بھی ہے۔ علماء نے یہ بات سکھلائی ہے کہ ویسے تو ہر گناہ کی سزا کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو برقرار رکھا ہے، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں کہ موت سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کی سزا دنیا میں بھی دے دیتا ہے۔ اس میں سے ایک ظلم و زیادتی کرنے کا گناہ ہے،
ایک میدان جنگ کے اندر مجاہد کا پیٹ پھیر کر کے بھاگنا ہے کہ یہ اوروں کو بھگانے کا ذریعہ بنتا ہے اور فتح کو شکست میں تبدیل کرنے کا ذریعہ ہو جاتا ہے. اور ایک گناہ والدین کی نافرمانی، ان کے ساتھ ظلم کرنا، اس کی بھی سزا بسا اوقات انسان کو دنیا کے اندر مل جاتی ہے. یعظکم، نصیحت کرتا ہے تم کو اللہ تعالیٰ، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت پکڑو. تو انسان بسا اوقات کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ کے پاس جاتے ہیں، فلاں کے پاس جاتے ہیں، کوئی نصیحت کرے. تو جو نصیحتیں سننا چاہتا ہے تو ہمارا سب سے بڑا مخلص جو ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب دیکھنا چاہتا ہے ہمارا اللہ ہے. تو اس کی نصیحتوں سے بڑھ کر کس کی نصیحتیں ہو سکتی ہیں؟ ہمارے ساتھ جو مخلص ہے وہ اللہ کا رسول ہے. اللہ کی باتیں اور اللہ کے رسول کی نصیحتوں کو سننا چاہیے. اگر سنیں گے، عمل کریں گے تو دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں گے، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں گے. اللہ رب العالمین اس آیت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پورے قرآن و سنت کے اوپر اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ یہ امر و حکم دیتا ہے بالعدل، عدل کا، والاحسان، اور احسان کا، وایتاء، اور دیتے رہنے کا، ذی القربیٰ، رشتہ داروں کو، وینہا، اور روکتا ہے عن الفحشاء، بے حیائی کے کاموں سے، والمنکر، اور برے کاموں سے، والبغی، اور ظلم و زیادتی سے، یعظکم، نصیحت کرتا ہے تم کو، لعلکم، تاکہ تم تذکرون، نصیحت حاصل کرو. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم